جی جس طرح جو ووٹ کی سیکریسی اور حرمت کے ساتھ جو تماشا یہاں پہ لگا اور جس طرح اس دن بھی ہم نے یہ کہا کہ اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیمراز کس نے انسٹال کیے، وہ کام جو آنریبل سپریم کورٹ سے نہیں ہو سکا، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کر سکا، وہ 2-4 ٹیکنیشنز کی مدد سے کر لیا گیا۔ وہ تو خوش قسمتی سمجھیے کہ کچھ چیزیں پہلے نظر آ گئی، کوئی قدرت نے مہربانی کی۔ اس کے بعد بھی جو وہ دن میں جو واقعات ہوئے اس کی وجہ سے ہمارے دل بھی رنجیدہ ہیں۔ اس کے بعد جب دوسرا ایپیسوڈ شروع ہوا تو اس دفعہ جس طرح ٹریری بینچز سے محبت بھرے تحفے آئے اپوزیشن کی لیڈر کی تقرری کے لیے، ان سے ایک اور لہر اٹھ گئی اور ایک اور چیپٹر کا آغاز ہو گیا۔ تو اس حوالے سے 5 جو جماعتیں ہیں پارلیمان میں جو سینٹ میں موجود ہیں، تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں دلاور خان صاحب، آپ نے چم پہ بات کر لی۔ چیئرمین صاحب میں ریکارڈ آپ کو موقع دیں گے جی، میں ریکارڈ سے بات کروں گا۔ چیئرمین صاحب میں آپ تشریف رکھیں جی، آپ تشریف رکھیں، آپ اپنے ٹائم پہ بات کریں۔ سینیٹر صاحب آپ کو میں اس کے بعد ٹائم دوں گا، ہمیں اپنی بات کرنے کی اجازت آپ لوگ تشریف رکھیں، بعد میں دلاور خان صاحب بات کر لیں گے جی۔ آپ تشریف رکھیں، ہمیں اپنی بات تو کرنے دیں، ہمیں تشریف رکھیں سینیٹر صاحبان، آپ کو بعد میں موقع دیں گے جی، تشریف رکھیں، ہمیں اپنے دل کی بات کرنے دیں۔ تشریف رکھیں جی سینیٹر صاحب، تشریف رکھیں، ذرا تھوڑی اپنی چیئرمین صاحب تشریف رکھیں، زبان ہماری بھی تشریف رکھیں سینیٹر صاحب، آپ اپنے ٹرن پہ بات کریں۔ چیئرمین صاحب میری گزارش ہے اپنے ٹرن پہ بات کریں۔ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں سینیٹر صاحب، تحفہ بہت خوب، تشریف رکھیں سینیٹر صاحب، تشریف رکھیں، بڑا خوبصورت لفظ، تشریف رکھیں، مذہب اور پارلیمانی لفظ ہے۔ سینیٹر صاحبان پلیز تشریف رکھیں، اپنے ٹرن پہ بات کریں۔ اجازت ہو چیئرمین صاحب تو ہمیں اپنی بات کرنے دیں جی۔ 5 جماعتیں آپ اگر تشریف رکھیں سینیٹر دلاور خان صاحب، تشریف رکھیں۔ صاحب اگر آپ ذرا ہاؤس ان آرڈر کرا لیں، تشریف رکھیں، اسی لیے بیٹھ جائیں سینیٹر صاحبان، تشریف رکھیں، ان کے بعد آپ کو موقع دیں گے، ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں۔ جناب تشریف رکھیں، آپ کو تشریف رکھیں سینیٹر دلاور خان صاحب، تشریف رکھیں، جواب آئے گا، تشریف ہمارے رکھیں، پاس بھی ہے۔ تشریف رکھیں سینیٹر دلاور خان صاحب، ہم یہاں پہ منتخب ہو کے آئے ہیں۔ تشریف رکھیں سینیٹر احمد خان صاحب دلاور صاحب، پلیز چیئرمین اس کے بعد میں آپ کو موقع دوں گا۔ تشریف رکھیں، آپ اپنے ٹرن پہ بات کریں پلیز۔ آپ کے بارے میں تو پورے ملک کو معلوم ہے، میں بتاتا ہوں۔ تشریف رکھیں، آپ تشریف چلے گا پلیز جی۔ تارڑ صاحب جناب چیئرمین جی، جو 5 جماعتیں ہیں پارلیمانی لیڈران نے، جی تشریف رکھیں آپ لوگ جی پلیز۔ سینیٹر سیلیز جی تشریف رکھیں پلیز، پلیز تشریف رکھیں، درمیان میں بات نہ کریں جی، تو وہ ادھر جا کے منسٹروں کے رو پہ بیٹھ جائیں۔ تشریف رکھیں جی، جی بیٹھ جائیں جی۔ چیئرمین 5 جناب چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی گروپ نے، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کے پارلیمانی گروپ نے، جی بلوچستان نیشنل پارٹی کے پارلیمانی گروپ نے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے پارلیمانی گروپ نے، اور نیشنل پارٹی کے جو پارلیمانی گروپ ہیں، جی 27 سینیٹرز، اور جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا ملک یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ جمہوری جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے اور جنہوں نے عوام کے ریلیف کے لیے، ان کی بہتری اور فلاح کے لیے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے کام کیا ہے۔ آج فلور آف ہاؤس پہ اچھی باتیں ہوئی، میں بھی اس نیت سے ہی اس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ پارلیمانی نظام میں ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ٹریری بینچز اور اپوزیشن بینچز 2 طرح کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس میں مثبت سوچ کے ساتھ یہ تقسیم رکھی گئی کہ ایک مثبت ماحول کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ اپنا تعمیری کردار ادا کرتی ہے۔ انفارچونیٹلی اس دفعہ ڈیکلریشن آف لیڈر آف اپوزیشن کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں وہ ہماری جمہوری روایات اور ایٹ لیسٹ جو ہماری موجودہ جمہوری ہسٹری ہے
اس میں اس طرح کے واقعات بہت کم ملتے ہیں ہمیں. ہمارا دل اس پہ رنجیدہ ہوا. 5 جماعتوں کے جو 27 سینیٹرز ہیں, ہم نے یہ اکٹھے ہو کے مشاورت کی اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اپوزیشن بینچز پہ اپنی ایک آزاد حیثیت سے اپنا تعمیری رول جو ہے جمہوریت کی بقا کے لیے اور پارلیمانی نظام کی جو صحیح روح ہے, ایک حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے, یہ 27 لوگ جو ہیں یہ ہم اکٹھے انشاءاللہ العزیز یہاں پہ اپنا جو رول ہے, جو کردار ہے, وہ ادا کرتے رہیں گے. بات شروع میں ہی کر دی جناب سینیٹر مشتاق صاحب نے, جو واقعہ پشاور میں ہوا اس پہ ثوابی میں جو واقعہ ہوا, ہم سب کے دل بڑے رنجیدہ ہیں. میری اس میں استدعا ہوگی کہ صرف دعا کرنے سے معاملات نہیں چلتے. ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, وہ مسنگ پرسنز کو لے لیں, وہ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کو لے لیں, وہ پنجاب کی جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو کے پی میں ہو رہا ہے, جو اسلام آباد دارالخلافے میں ہو رہا ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. ایک معزز جج صاحب جو کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے پریزائڈنگ آفیسر تھے, ان کے بچوں اور اہلیہ کے ساتھ ان کا قتل دن دہاڑے, یہ ایک اندوہناک اور خوفناک ترین ایک میں کہتا ہوں یہ فعل ہے. اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے اور اس پہ حکومت جو ہے کے پی کے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ایٹ لیسٹ اس پہ ججز کی سر جو خاص طور پہ سیکیورٹی ہے, یہ ہمیشہ سے ہمارا ایشو رہا ہے. عوام کی سیکیورٹی پہ بھی ہم چیختے چلاتے, لیکن حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب جو معزز جج صاحبان جو کہ انصاف دینے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں, ان کی جان و مال بھی جو ہے وہ سلامت نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمارا یہ مطالبہ ہوگا. دوسرا جناب چیئرمین, میں پھر جناب کی اجازت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 12 مارچ والی پروسیڈنگز میں جو کیمراز نصب کیے گئے تھے پولنگ بوتھس کے اوپر, اس کے اوپر یہاں پہ آواز اٹھائی گئی. سینیٹر رضا ربانی صاحب موجود ہیں, شہری رحمان صاحبہ ہیں, مصدق ملک صاحب تھے, ہم سارے دوستوں نے پریزائڈنگ آفیسر صاحب کے یہ گوش گزار کیا. انہوں نے کہا جی کہ آج کیونکہ no other business will be transacted except oath of the senators and the election of the chairman and deputy chairman. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 12 مارچ والے جو خفیہ کیمرے نصب کیے گئے تھے, ووٹ کی سیکریسی کو ڈسکلوز کرنے کے لیے اس کے بارے میں یہ ہاؤس ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی جو ہے وہ اپوائنٹ کی جائے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ اس ایوان بالا کی میں سمجھتا ہوں تقدس کو پامال کیا گیا, اس کی دھجیاں اڑا دی گئی اور اس کے اوپر جناب کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں, یہ چہرے جو ہیں یہ بے نقاب ہونے چاہیے. یہ گیم پلان کس کا تھا, یہ بات قوم کو پتہ لگنی چاہیے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو چیز سپریم کورٹ سے نہیں مل سکی, جو چیز الیکشن کمیشن نہیں دے سکا, اگر وہ کام دو چار عناصر کچھ ٹیکنیشنز کی مدد سے کر دے تو اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی ہونا چاہیے. اسی طرح میں فلور آف دا ہاؤس پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جس احسن طریقے سے جو گزشتہ انتخابات تھے ان میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا. ڈسکا کے ضمنی الیکشن کو چرانے کے لیے, مینڈیٹ کو پامال کرنے کے لیے حکومتی ایجنسیز نے جو کیا, اس کے بابت جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اس کو اپ ہولڈ کر دی آنریبل سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں. میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ اس حوالے سے بھی ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی قائم کی جائے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. عوام کا ووٹ سب سے زیادہ مقدس چیز ہے اور اسی ووٹ کی طفیل آپ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں. ووٹ چوری کا یہ سلسلہ, مینڈیٹ چرانے کا یہ سلسلہ حکومتی ایجنسیوں کے ذریعے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. تو اس میں یہ میری مؤدبانہ استدعا ہوگی کہ اس حوالے سے بھی ہاؤس جو ہے وہ ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی کا جو ہے وہ ڈیکلریشن کیا جائے. جی ضرور بنائیں گے انشاءاللہ, اور فرینزک اس کی کرائیں گے, لیبارٹری سے چیک کریں گے کیمریز کا سب. آج کامران مرتضیٰ صاحب کی ریزولوشن بھی ٹیک اپ ہوگی. جی کووڈ-19 میں جو آج تک حکومت پاکستان کے سٹیپس ہیں اور خاص طور پہ جو احتیاطی اور پریونٹیو ہیں جو ویکسین کے حوالے سے, آپ ایک نظر دوڑا لیں, آپ کو اپنے ریجن میں سب سے کم جو تعداد ہے, جو پرسنٹیج ہے, اٹ از لیس دین 1%. بھارت میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, نیپال میں, ایون افغانستان میں جو کووڈ ویکسینیشن ہے اس کی جو پرسنٹیج آ رہی ہے وہ پاکستان سے بہتر آ رہی ہے.
तो हुकूमत के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इस पे भी हुकूमत सोई हुई है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपनी मनमानी कीमतों के साथ वो मार्केट में दे रहा है, और वहाँ पे नई खबर ये आई है कि जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं उन्होंने बल्क में वो चीज़ें उठा ली हैं। तो ये इंसानी जानों का मामला है। हुकूमत कब तक सोई रहेगी? हुकूमत महंगाई पे सोई, हुकूमत वोट चोरी पे सोए, हुकूमत अमनो अमान पे सोए, हुकूमत अब लोगों की जान, कोविड-19 इस वक्त सबसे बड़ा पेंडेमिक और सबसे बड़ा एक चैलेंज है हमें। तो मुझे तो वो शायर साहब का याद आ जाता है, एक कथा है गिलानी साहब ने आज फराज साहब सुनाए, तो वो जो आज हालत ज़ार है इनकी, उस पर वो कहते हैं कि जो बात मुनासिब है वो हासिल नहीं करते, जो इनकी गिरा में है उसे खो भी रहे हैं, काम इल्म है ये लोग, गफलत भी है तारी, अफसोस के अंधे भी हैं और सो भी रहे हैं। तो मेरी मुद्दबाना इल्तमास ये होगी कि ये सीरियस इश्यूज हैं, ये इश्यूज को टेकअप करके जरूर इनको आगे बढ़ाया जाए। और मैं जनाब की इजाजत से मैं गुजारिश करूंगा, जी मैं भेजता हूं जी, हमारे जो साथी गए हैं सर उन्हें लेके हम आए, और सबसे ज्यादा जरूरी है जी कि पार्लिमानी रवायात के मुताबिक अपनी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा हैं। हमारे लिए बड़े मोहतरम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। बेहतर हो सर अगर एक मुसावी निजाम के तहत हर जमात के जो एक पार्लिमानी रहनुमा है वो यहाँ पे बैठे, सारों की नुमाइंदगी। थैंक यू जी, गुजारिश है YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।